اللہ کو تم سے کوئی بھی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ کبھی کبھی ہم کتنا بھاگتے ہیں، مسلسل بھاگتے ہیں، کبھی لوگوں سے تو کبھی خود سے، اور کبھی تو ان لوگوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں۔ ہم ان کی تلاش میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ اپنی ذات تک بھول جاتے ہیں۔ وقت انہیں کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس بھیج دیتا ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم تھک ہار کے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کسی سیراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ لوگ، کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی نہ تو بھول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی یادداشت سے مٹا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے، میں نہیں مانتا۔ دراصل ہم بھولتے کچھ بھی نہیں، پر بہت بار یہ پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا، یہی زندگی ہے۔ جو باتیں پی گیا میں، وہی باتیں کھا گئی مجھ کو۔ بعض دفعہ لوگ آپ کا حوصلہ ختم کرنے والی باتیں محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً اپنے خوابوں کو پانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، کہیں آپ واقعی ان خوابوں کی تعبیر حاصل نہ کر لیں۔ کوئی کسی سے کم یا زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ پیسہ، اسٹیٹس، شہرت، عزت، اثر و رسوخ، یہ سب درجات ہم نے بنائے ہیں۔ ان درجات کی انسانی خوابوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار یہ زندگی اتنی بوجھ لگتی ہے کہ دل کرتا ہے اتار پھینکو یہ سارا بوجھ۔ اکثر سمجھ نہیں آتی کہ میرے ہونے سے دکھ ہیں یا دکھوں کے ہونے سے ہی میں ہوں۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود اداسی اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ انہوں نے میری پیٹھ پیچھے کیا کیا کہا، بلکہ تم صرف یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے سامنے اتنے بے جھجک کیوں تھے جو تمہارے سامنے آرام سے کہتے چلے گئے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے لاکھ غصہ کرنے، آپ کی تلخی کے باوجود آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، جن کو آپ کی تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ جب تم اچانک ایسے شخص میں تبدیل ہو جاؤ جو کسی پر الزام نہیں لگاتا، فضول بحثوں سے گریز کرتا ہے، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر بھی ایک مخصوص خاموشی سے زخموں کو قبول کرتا ہے، تو جان لو تم پختگی کے اعلیٰ ترین مراحل پر پہنچ چکے ہو۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایک بار میرے پاس مخلصی اور سچے دل سے لوٹ کر آؤ اور میرا ساتھ چاہو، تب میں تمہیں چھوڑوں جسے تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسا لگتا ہے جب کوئی آپ کی مخلصی کو رد کرتا ہے اور آپ کو تڑپنے کے لیے بیچ راہ میں چھوڑ دیتا ہے۔ تم کیا جانو اللہ کا واسطہ بے بسی کی کس انتہا پر دیا جاتا ہے۔ سزائے پیار کی یوں بے مثال دی اس نے، اداس رہنے کی عادت سی ڈال دی اس نے، کہ جب بھی اپنا بنانے کی بات کی میں نے، یہ بات باتوں ہی باتوں میں ٹال دی اس نے۔ کیا اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری۔ سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کبھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرہ ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے بڑھا تو جانا اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ میں کم ہمت اور حوصلے والا اور صنف نازک ہوں۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال
کھنگالے تو وہ سب فطور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر اچانک میری نظر اللہ کے قول پر پڑی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، وہ کیسے تمہیں ملے گا، اور پھر وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اسے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیل نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ اب اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت بخت لگا دے گا۔